السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہو آپ سب؟ ہوپ فلی آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو جی، جیسے میں نے لاسٹ ولاگ میں کہا تھا کہ میں آپ کو ہوٹل کا بھی ریویو دوں گی کہ ہم کہاں رکے تھے، کیسا تھا، آپ کو کہاں رکنا چاہیے، کیونکہ موسٹلی جو یہ میرے ولاگس ہوں گے ابھی، کیونکہ زیادہ میں نے ایک تو ریکارڈنگ کیا نہیں تھا اور مجھے ولاگ اپلوڈ کرنے کا بھی ارادہ نہیں تھا، لیکن مجھے کچھ چیزیں شیئر کرنی تھی آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ جو فرسٹ ٹائم جاتے ہیں ان کو جو ایشوز ہوتے ہیں ان کے لیے ریگارڈنگ جو ایشوز آئیں گے تو میں کچھ ٹپس دینا چاہوں گی، تبھی یہ میں ولاگ بنا رہی ہوں۔ پہلے ولاگ پہ جو تھا عمرہ ٹپس، اس پہ ماشاءاللہ سے اچھا آپ نے رسپانس دیا، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ میں نے بنایا بھی اسی لیے تھا کہ کسی کو فائدہ ہو جائے۔ تو جی، اگر یہ بھی ویڈیو پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کامنٹس کیجیے اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو مزید، تو جب میں مدینہ ولاگ بناؤں گی تو اس میں آپ کو ریسپانس دے دوں گی۔ تو جی، ہم رکے تھے ووکو میں۔ اگر میں صرف ووکو کو ریویو کروں، کیونکہ اس کے بعد تو دیکھیں آپ جب واپس آ جاتے ہیں تو آپ پہلے بھی بہت زیادہ ریسرچ کرتے ہیں، بعد میں بھی، تو جب فرسٹ ٹائم ہوتا ہے تو اتنا زیادہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا، تو آپ کو جو لوگ بتا رہے ہوتے ہیں جو پہلے جا چکے ہوتے ہیں آپ کے ریلیٹیوز، تو آپ انہیں سے انفارمیشن لیتے ہیں، انہیں کے تھرو آپ کرواتے ہیں اپنا سارا بکنگ اینڈ آل۔ وہ کو پرسنلی مجھے اچھا لگا تھا، بس مجھے جو چیز اچھی نہیں لگی تھی وہ شٹل سروس تھی، اس پہ میں آگے جا کے بات کروں گی، لیکن یہاں پہ جو ایشو میرے ہسبینڈ کو ہوا تھا وہ سفوکیشن کا ہوا تھا، اور پھر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ موسٹلی جو ہوٹل رومز ہوتے ہیں ان کے کلوزڈ ونڈو ہوتی ہیں، ایسی سسٹم ہوتا ہے، تو اسی میں اے سی، ہیٹر اینڈ وینٹیلیشن کا سسٹم ہوتا ہے، تو ہم اگر وینٹیلیشن آن بھی کر رہے تھے تو اس سچ کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ایک تو ہم 23rd فلور پہ تھے اس وجہ سے بھی، اور باقی تو ادروائز اگر میں اس کو ریٹ کروں تو بہت زیادہ اچھا ہوٹل تھا، سروس کے حساب سے بھی۔ یہاں پہ آئرن موجود تھا، آئرن اسٹینڈ تھا، ہر وقت گرم پانی تھا اویلیبل، الیکٹرک کیٹل تھا، چائے کا سامان آن کال آ جاتا تھا آپ کو جو بھی چاہیے، سروس ان کی بہت اچھی تھی ہوٹل کی۔ اور بس یہ تھا کہ ایک یہ سفوکیشن کا پرابلم تھا، کیونکہ بہت زیادہ بند تھا، اور یہ پہاڑوں کوئی بیچ میں تو نہیں کہیں گے، پہاڑوں کو کاٹ کے یہ بنایا گیا تھا، لیکن ویسے بہت اچھا تھا لوکیشن وائز، اور اسٹائل کا بنا ہوا تھا، بہت اچھا تھا۔ بس مجھے جو پرابلم فیس ہوئی وہ شٹل سروس کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ یہ تھوڑا سا دور تھا، تو میں تو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ اب اگر آپ کوئی بھی جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے، مجھے بھی دوبارہ نصیب کرے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حرم پاک کے قریب جو ہوٹل ہیں ان کو پریفر کرنا چاہیے، موسٹلی لوگ کرتے بھی ہیں، جیسے خلیل ابراہیم روڈ ہے وہاں پہ۔ انشاءاللہ اگر میرا نیکسٹ ٹائم بنا تو میں ضرور حرم پاک کے قریب ہی پریفر کروں گی، کیونکہ آنے جانے میں پرابلم ہو رہی تھی یہاں۔ تو اگر اس کے لیے میں آپ کو یہ بھی ٹپ دے سکتی ہوں، اگر سپوز آپ کا ہوٹل دور ہے اور شٹل سروس ہے، جبکہ شٹل سروس ان کا اتنا اچھا سسٹم تھا، وہ میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گی، تو ایسے کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، بس آپ کو ٹائم ٹیبل بنانا ہے۔ جیسے جو مجھے بیسٹ سوٹیبل ٹائم ٹیبل لگ رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ جیسے فجر کی نماز پڑھ کے واپس آ جائیں اور آرام کر لیں، ہو سکے تو ظہر سے پہلے آپ چلے جائیں، یا تو پھر آپ ظہر ہوٹل میں ادا کریں، اور لنچ کر کے نہا کے بالکل فریش ہو کے، مطلب بالکل ایسے نا ہوٹل میں جیسے آپ کو دوبارہ آنا نہ پڑے، آپ بس چلے جائیں اور پھر عشاء ادا کر کے واپس آئیں، اور پھر آپ ڈنر کریں، کیونکہ لنچ آپ کا کیا ہوا ہوگا، چائے وغیرہ پی کے، اور باقی اپنی بیگ میں چیزیں جو کھانے پینے کی اسنیکنگ کی آپ لے جائیں، اور حرم پاک میں ہی رہیں تو وہ بیسٹ ہوگا۔ پھر عشاء پڑھ کے آپ واپس آ جائیں، پھر ڈنر کیجئے، چائے پیجئے، تھوڑی سی ریسٹ کیجئے، پھر آپ رات کو چلے جائیں، پھر رات آپ وہیں گزاریں حرم پاک میں، جو مجھے بیسٹ روٹین لگ رہا تھا۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم یہی فالو کروں گی، لیکن اگر آپ آنا جانا کریں گے تو پھر بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہوگا، کیونکہ میں نے جتنا نوٹس کیا تھا ہاف این آور تو آلموسٹ لگ ہی رہا تھا آنے جانے میں، تو اٹس ٹو مچ اگر آپ اتنا ٹائم ویسٹ کریں آنے جانے میں، اور پھر کیونکہ بندہ آتا ہے جاتا ہے، تو کیونکہ حرم پاک میں بھی آپ کا واک ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو چلنا پڑتا ہے شٹل اسٹیشن سے حرم پاک کے اندر کعبۃ اللہ شریف کے پاس جانے کے لیے بھی بہت زیادہ ڈسٹینس ہوتا ہے، تو پھر وہ آپ کا تھوڑا ہو جاتا ہے ٹائرنگ، تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ باقی تو ان کی شٹل سروس 24 آورس اویلیبل تھی،
اور بہت اچھا تھا، ہر چیز بہت اچھی تھی. میں وہ کو ہوٹل کی برائی نہیں کروں گی، لیکن میں ریکمینڈ یہی کروں گی کہ آپ ایسا ہوٹل پریفر کریں جہاں پہ شٹل سروس کی خواری نہ ہو. اگر شٹل سروس والا کوئی ہوٹل آپ چوز کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنا ٹائم ٹیبل دیکھ لیجیے، کیونکہ فرسٹ ٹائم میں یہ ہوتا ہے ایک تو آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا، آئیڈیا نہیں ہوتا گیٹس کا، نہ وہاں کے واش رومس کا، نہ کھانے پینے کا، ایون کیونکہ ظاہر سی بات ہے نیو کنٹری ہے. پھر آپ اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہو، اتنی ایکسائٹمنٹ میں آپ فرسٹ ٹائم جاتے ہو تو آپ سب بھول جاتے ہو. آپ کو بس ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح ہم حرم پاک چلے جائیں، کعبہ شریف کے پاس ہوں، لیکن جو بیچ میں جو دقتیں آتی ہیں ان پہ ہم فوکس نہیں کرتے کہ ان کو اوور کم کیسے کرنا ہے اور ٹائم کو کیسے اسپینڈ کرنا ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم آپ کا عبادت میں جائے وہاں پہ. کیونکہ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے جو بہت آرگنائزڈ تھے، تو مجھے وہ بہت جیلس فیل ہو رہا تھا وہاں پہ کہ میرا ٹائم کیوں نہیں مینیج ہو رہا. تو آپ یہ ضرور کیجئے گا کہ اپنا فوکس ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اپنا مینجمنٹ دیکھیے گا کہ کس وقت کھانا کھانا ہے، کس وقت سونا ہے، کس وقت عبادت کرنی ہے. تو یہ بس تھوڑا سا دھیان رکھنا ہوتا ہے. باقی تو ایکسپیرینس ماشاءاللہ بہت بہت اچھا تھا اور یہ ورڈس میں بیان نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے، آمین. اور یہ ہمارا مکہ شہر، اب جب میں وائس اوور کرتی ہوں، میں دیکھتی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے میں اسے بس واپس چلے جاؤں. بس اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے، آپ سب کو بھی نصیب کرے. اور میری تو دعا ہے ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ضرور 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 مکہ مدینہ بلوائے. مجھے تو بہت زیادہ اچھا لگا، میں نے جتنا سوچا تھا اس سے زیادہ میرا ایکسپیرینس اچھا رہا. تھوڑی بہت تو اوبویسلی دقتیں آتی ہیں، ظاہر سی بات ہے جب آپ فرسٹ ٹائم ہوتے ہو اور اکیلے جاتے ہو تو یہ تھا، ادروائز تو بہت اچھا تھا. اور یہ اب جب میں دیکھتی ہوں یہ اسٹیشن تھا وہاں پہ نیچے سے جب آپ آتے ہو، اور یہ مین حرم پاک کے اپوزٹ جو اسٹریٹ تھی، تو بس یادیں رہ جاتی ہیں اور یہ بہت اچھی یادیں ہیں. اور انشاءاللہ اللہ پاک دوبارہ نصیب کرے گا. تو بس یہ تھی سمپل سی ٹپس تھی. اور شاپنگ کا یہ تھا کہ ہم نے مکہ سے کچھ بھی نہیں لیا تھا، کیونکہ مکہ میں کیونکہ اسٹارٹنگ میں ہم ڈائریکٹ مکہ گئے تھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہمیں، تو ہم نے جو بھی لیا تھا مدینہ سے لیا تھا. تو اتنا زیادہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ مکہ میں کہاں سے شاپنگ کرنی ہے، اور تھوڑے بہت گفٹس اگر لینے ہو تو، لیکن کیا بندہ گفٹ لے. میں تو یہ سوچ میں لے کر تو آ گئی تھی مدینہ سے چیزیں، لیکن پھر سوچ رہی تھی کہ بس وہاں پہ نا زیادہ سے زیادہ ٹائم عبادت میں ہی گزارنا چاہیے، فضول شاپنگ اور سب میں نہیں ویسٹ کرنا چاہیے ٹائم. بس جو وہاں کی سوغات ہے، پانی اور کھجوریں، وہ لانی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں. بس فرسٹ ٹائم ہوتا ہے تو بندہ ایکسائٹمنٹ میں کچھ نہ کچھ سب کے لیے لے ہی آتا ہے. تو جی تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ.